میں یہ عرض کروں گا، آپ دیکھیں سلمان بھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 25 سال کا عرصہ گزارتے ہیں۔ جی 25 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور زندگی کے نشیب و فراز بھی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے معاملات خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل کوئی عورت نہیں ملی، اور فرمایا کہ انہوں نے میرا اس وقت میں ساتھ دیا کہ جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے اس وقت میرا حوصلہ بڑھایا کہ جب لوگوں نے نہیں بڑھایا۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر دیکھا جائے سلمان بھائی، آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جب تشریف لاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اور فوراً آپ فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ تو حضرت اما عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے دلاسا دیتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جو آپ نے گنوائے، وہ اوصاف گنوا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دلاسا دیا۔ آپ نے کیا سبحان اللہ، کیسی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی ظلم نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے کام آنے والے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کی فریاد رسی فرمانے والے ہیں۔ اس طرح کے اچھے اخلاق کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گنتی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کروائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غم جو ہے وہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرح کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے جو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ گھر کی خواتین اگر چاہیں تو گھر میں جو مرد ہوتا ہے وہ بہت زیادہ عروج پر بھی جا سکتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، اس طرح اگر کہا جاتا ہے تو ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اگر مرد آتے ہیں اور باہر سے جو ہے وہ تھکے آ رہے آتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ آتے ہی ان پر جو ہے وہ اعتراضات کی بارش کر دی جائے، اپنی فرمائشیں شروع کر دی جائیں، یہ کہا تھا نہیں لے کر آئے، وہ کہا تھا نہیں لے کر آئے، اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ البتہ باہر سے جب کوئی آئے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ اس کو دلاسا دینا چاہیے، کچھ اس کی بھی خبر گیری کرنی چاہیے کہ وہ کن حالات سے باہر سے کن حالات میں آیا ہے، پھر اپنی بات کو جو ہے وہ حسب موقع کیا جائے تو اچھا ہو سکتا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فوراً ہی جو ہے وہ اپنی باتیں ہی کرتے رہیں، دوسروں کا بھی خیال ہونا چاہیے، اپنے گھر کے جو مرد ہیں ان کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ یہی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر پائی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں ہوتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ دل بھی بہلایا کرتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار محبت کی باتیں بھی کیا کرتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان بھی کیا کرتی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے پر عمل بھی کریں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس طریقے پر بھی عمل کریں، تو ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔